السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں نفع مند علم کا، قبول ہونے والے عمل کا اور پاکیزہ رزق کا۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ عبادت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ پا لینا یقیناً اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو جو نعمتیں دیتا ہے یہ وسائل المعرفہ ہیں، یعنی انسان اپنی نعمتوں کے ذریعے اللہ کو پہچانتا ہے۔ تو ہر نعمت ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ آتی ہے۔ ذی الحج کے مہینے کو پا لینا یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، لیکن ہمارا عمل ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے اس نعمت کا شکر کیسے ادا کیا۔ ذی الحج کے بہت سارے دن تو گزر گئے ہیں، لیکن ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ یہ 10 دن عبادت کے لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس کے علاوہ ذی الحج کا مہینہ ہمیں ہماری لیگیسی بھی ریوائیو کرواتا ہے۔ بہت سارے لوگ ان 10 دنوں کو بہت کیجول لیتے ہیں، یعنی نارمل ڈیز لیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ طبقہ ایسا ہے کہ جو صرف عبادات کی حد تک خود کو محدود کر لیتے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، قربانی کا اصل پیغام کیا ہے، ہماری لیگیسی کیا ہے، یہ سب بھول جاتے ہیں اور جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ایک سیلیبریشن کی طور پر عید الاضحیٰ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انف۔ دیکھیں، عید اسپرچویلٹی ریوائیو کرتی ہے۔ عید ہمارے لیے اسپرچول اوکیزن ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب عید ہمارے لیے سیلیبریشن زیادہ اور اسپرچول کم ہے؟ صرف سیلیبریشن کے طور پر عید سیلیبریٹ کرنا یہ درست طرز عمل نہیں ہے۔ ہمیں عید سیلیبریٹ کرنی چاہیے اور ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ اسپرچول اسپیکٹ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ 2 مرتبہ عید کا ملنا مطلب ہوتا ہے، یعنی سال میں ہمیں 2 دفعہ عید ملتی ہے نا، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو عید الفطر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کی نعمت کو خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا، اور عید الاضحیٰ اس کا اصل پیغام ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو زندہ کرنا، ایمان کو ری فارم کرنا۔ جو بھی فیسٹیول ہم مناتے ہیں اس کا ہسٹری سے ڈیپ کنیکشن ہوتا ہے۔ ان 2 عیدوں کے ذریعے ہمیں اہم چیز یاد کروائی جاتی ہے، لیکن اب ہم صرف ظاہر پر الجھتے ہیں، ہم بہت آگے تک نہیں جاتے۔ ہم سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، لیکن ہم سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا پرپس ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آج میں اور آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ریوائیو کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو عید کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، کنیکٹنگ ابراہیم's لیگیسی ٹو عید، ابراہیم علیہ السلام کی وراثت اور عید کا تعلق۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت ڈیپلی جڑا ہوا ہے۔ حج کا ایک ایک ریچول، قربانی کرنا، پھر مقام ابراہیم پر نفل ادا کرنا، جمعرات کرنا، یعنی یہ سب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کی قربانیاں یاد دلاتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ایسا کیا تھا، کیا ریزن ہے جو ان کو اتنا بلند مقام دیا گیا، اور آخر ایسا کیا ہے کہ ہمیں ہر سال قربانی کے ذریعے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو یاد کرو، اس کو ریوائیو کرو۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے اسلام میں،
اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان کی پرسنالٹی یا ان کی سیرت سے کچھ اپنے لیے پریکٹیکل پرلز لیں گے، کچھ پوائنٹس لیں گے جن پر ہم پورا سال عمل کر سکیں۔ نمبر 1 اگر ہم دیکھیں اسلام، ہم؟ اللہ نے یونیکلی اسلام کا لفظ ابراہیم علیہ السلام سے ایسوسیٹ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس قرآن میں بھی۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 میں مینشن ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک نیک یا فرما بردار امت بنا۔ اگر آپ دیکھیں بائبل میں تو کہیں کرسچینٹی کا لفظ نہیں ہے، توراہ میں کہیں جیوز کا ٹائٹل موجود نہیں ہے، ہندو ٹیکسٹ میں کہیں ہندو کی ٹرم موجود نہیں ہے، جوڈائزم ان کے اسکرپچرز میں آپ دیکھیں کہیں ان کے ریلیجن کی ٹرم نہیں ملتی، لیکن اسلام کا نام اٹ سیلف قرآن میں ریویل کیا گیا ہے اور پھر اس کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یعنی دین اسلام دراصل دین ابراہیم ہے۔ اسی لیے ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یاد دلوائی جاتی ہے، دراصل ان کی سیرت کو ریوائیو کرنا اسلام کو ریوائیو کرنا ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ کس قدر پروفاؤنڈ شخصیت کے حامل تھے وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی یعنی اسلام کا ورڈ ہی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اوکے، موو آن کیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بیسکس 5 فنڈامنٹل پلرز ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اور امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ 5 پلرز ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ 5 کے 5 پلرز ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ نمبر 1 شہادتین، اور پورے قرآن میں توحید کی بہترین مثال جس کی دی گئی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل آیت 123 میں فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں جو یکسو اور اللہ کے فرما بردار تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ حنیفا مسلمہ تھے، وہ مشرک نہیں تھے، ان کی توحید اللہ کو اس قدر پسند آئی۔ اور اسی طرح جو جیوز اور کرسچن کمیونٹی ہے ان کا کلیم ہے، ان کی بک میں ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح ایکسپلین کیا گیا کہ ہی از دا فادر آف آل مونوتھیسٹ ریلیجن۔ ٹھیک ہو گیا، تو کلمہ ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ آگے آتے ہیں حج۔ حج کے ریچولز سارے آپ دیکھ لیجئے، مقام ابراہیم، صفا، مروہ، جمرات، سلاٹر آف اینیمل، ہر چیز یعنی ہر ریچول جو حج کے دوران پرفارم کیا جاتا ہے یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم اور ان کی فیملی کی قربانیاں یاد دلاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 نماز۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نماز کس طرح حضرت ابراہیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ تو نماز میں ہم ایک دعا مانگتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور انہوں نے بہت ٹائم پہلے مانگی تھی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، اور پھر اولاد میں کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، اور رسول اللہ کس کی جنریشن میں سے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے طور پر نماز ہمیں دی گئی۔
سبحان اللہ، اسکالرز یہ نقطہ ریز کرتے ہیں، اور پھر اسی نماز کے اندر بھی جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا ہے۔ تو گویا یہ تھرڈ پلر بھی اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اوکے، نمبر 4، زکوٰۃ۔ آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اگر باپ مسلم ہے تو آبویسلی وہ بچوں کو بھی اسلام سکھائے گا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے ٹیچر ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے اپنے بچے کو کیا سکھایا تھا؟ بالصلاۃ والزکاۃ۔ اور پھر وہی چیز اسماعیل علیہ السلام کے آگے آئی اور ان کے اندر آئی، اور وہ بھی پھر اپنی فیملی کو اس کا حکم دیتے تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 55 میں مینشن ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو یہ پلر بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اب آخری رہ گیا رمضان۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان ابراہیم علیہ السلام سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ کم آن، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 1.5 سال بعد روزے فرض ہوئے ہیں، تو یہ کیا؟ یہ والا جو ہمارا پلر ہے، یہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ تو لیٹ می ٹیل یو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 میں مینشن ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجیے جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کون سے کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن۔ وہ ایسے نبی کی دعا مانگ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو قرآن سکھائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اچھا، اب قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں، اور 30 ڈے یعنی 30 دن رمضان قرآن کی سیلیبریشن ہوتی ہے۔ جو ہم یہ 30 روزے رکھتے ہیں نا، یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم قرآن کی عظمت کے بنا پر، یعنی اس کی سیلیبریشن کے طور پر۔ تو گویا یہ والا ریچول بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام کی ٹرم کس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسوسیٹ کی، اس کے بعد جتنے یہ 5 پلرز ہیں کس طرح یہ کنیکٹڈ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اب اگر ہم موو آن کریں تو ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ کے درمیان بھی ایک اسٹرانگ کنیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو حکم دے رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ ساری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو رسول اللہ کے سامنے ایز اے رول ماڈل رکھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی پیروی کیجئے۔ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ دین ابراہیم جو یکسو تھے ان کی پیروی کریں۔ تو گویا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ تو کس طرح ہم ان کی سیرت کو بھول سکتے ہیں؟ کس طرح ہم حضرت ابراہیم کی سیرت کو ریوائیو کرنا چھوڑ سکتے ہیں؟ اوکے، اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ قرآن میں 3 خواب پروفٹس کے مینشن ہیں۔ پہلا خواب کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ یہ بیٹے کو ذبح کرتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 102 سے 105 تک یہ مینشن ہے، جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ دوسرا خواب یوسف علیہ السلام کا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4 میں مینشن ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔
کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے فادر سے کہتے ہیں کہ اے میرے ابا جان، میں دیکھتا ہوں 11 ستارے، سورج اور چاند کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر تیسرا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سورۃ الفتح آیت 27، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کا خواب حق کر دکھایا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ تو یہ تینوں خواب بہت امیزنگ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا خواب تھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کرتے ہیں، اور ان کا یہ خواب جب اس کی تعبیر ہوتی ہے تو یہ قربانی حج کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور ادھر رسول اللہ نے کیا خواب دیکھا تھا کہ وہ حج کر رہے ہیں اور بال کب منڈواتے ہیں؟ قربانی کے بعد۔ یعنی یہ دونوں خواب کنیکٹڈ ہیں۔ اب دوسرا اگر ہم دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کا کیا خواب تھا؟ ان کا خواب حقیقت میں کب ڈھلا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے ان پہ ظلم کیا، اس کے بعد کتنا عرصہ وہ جیل میں رہے، اور اس کے بعد کس طرح جب ان کو آنر ملا اور ان کے بھائی آئے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، اور پھر کیسے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے خواب حقیقت میں ڈلا تھا۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کب سچ ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پر، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی سٹوری بھی اسی طرح ہے، کتنا ظلم کیا گیا، کیسے آپ کو مکہ سے نکالا گیا، طائف میں کیا سلوک، مکہ کے اندر کیا کچھ آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم الیوم۔ اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیٹے ہیں، اسحاق جس سے بنی اسرائیل آتے ہیں، اور دوسرا اسماعیل جس سے بنی اسماعیل آگے ہوتے ہیں۔ تو گویا رسول اللہ ہی از ایکچولی فلفلنگ بوتھ دا فیملی لائنس۔ تو یوں رسول اللہ کا ایک بہت ڈیپ کنیکشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اس لیے لازم ہے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس مین، ہمیں حضرت ابراہیم کی سیرت کو سمجھنا ہے، ان سے سیکھنا ہے، کیونکہ اسلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، میجر پلرز ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹڈ، رسول اللہ کی سیرت کس قدر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اینڈ ابو آل اللہ تعالیٰ سورۃ الممتحنہ آیت 4 میں مجھے اور آپ کو کہتے ہیں لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، وہ تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ تو آئیے اب ہم حضرت ابراہیم کی سیرت کو دیکھتے ہیں اور اس سے اپنے لیے کچھ پریکٹیکل پوائنٹس اٹھاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کو بیسٹ آف دا مین کہا، تو آپ نے فرمایا نہیں، انسانیت میں بہترین انسان ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ 3 بڑے ریلیجنز ہیں، اسلام، جوڈائزم اور کرسچینٹی، تینوں اپنے ریلیجن کے اندر جس کو لک اپ کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو فوکس کرنا ہے اور کرنا چاہیے، یہی عید کا، عید الاضحیٰ کا مین پیغام ہے۔ اگر ہم صرف ظاہری ریچول کے حد تک محدود رہے، قربانی کر لے، اٹس اوکے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن ہم نے آگے تک جانا ہے، ہم نے بیک اپ کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، پرپس کیا ہے، کیوں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ریوائیو کروایا جا رہا ہے۔ تو بہت سارے لیسنس ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہے، میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ میں اور آپ ان پر اچھے سے عمل کر سکیں۔ نمبر 1، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی لاجک پر مبنی تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ایلیٹ فیملی سے تھا، ان کے والد آئیڈل ورشپر بھی تھے اور خود بناتے بھی تھے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام ٹین ایجر ہوئے، اور یہ ٹین ایج 13 to 19 کے بٹوین ہوتی ہے، تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور عقل نے یہ سوچنے پر مجبور کیا
کہ آئیڈل ورشپ درست نہیں، تو فوراً سے انہوں نے اپنے فادر سے سوال کیا. سورہ مریم آیت 42 میں آتا ہے، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. او ابا جان، آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی پیور تھنکر تھے. پھر جب والد سے ڈائلاگ میں فیل ہو گئی، یعنی انہوں نے بات نہ کی، تو سوسائٹی کی طرف آئے. پھر ان سے سوال کرنے لگے. سورہ شعراء میں آتا ہے آیت 72 سے 73 کہ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. کہنے لگی کہ جب تم انہیں بلاتے ہو کیا یہ تمہیں سنتے ہیں، یا کیا یہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح اس وقت کا جو ایلیٹ تھا، جو کنگ تھا، اس کے سامنے جب جاتے ہیں تب بھی سوال ریز کرتے ہیں، لاجک پر بات کرتے ہیں. کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. لیکن کنگ کیا کہنے لگا؟ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم اس کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ. فبہت الذی کفر. تو جس نے انکار کیا تھا وہ ساکن ہو گیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بھی سوال کرتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت 260 میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اور جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے دکھائیے آپ کیسے مردہ کو زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بلا، کیوں نہیں، لیکن میں کیا چاہتا ہوں، پرپس کیا ہے؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرے شرح صدر ہو سکے، میرا دل مطمئن ہو سکے. تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی اگر سیرت کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی انٹلیکچوئل پاور کو اللہ کے راہ میں استعمال کیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی ہے. اپنی عقل کو توحید کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کر دیا تھا. لیکن افسوس ہمارے اندر انالیٹیکل سکلز نہیں ہیں، نہ ہم سوچتے ہیں نہ لاجکس مانگتے ہیں. دین کے معاملے میں تو ہم بالکل زیرو ہو گئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا ورسٹ نقصان کیا ہے؟ کہ جب امت سوچنا چھوڑ دیتی ہے تو اگلی نسل صرف اس لیے مسلمان ہوتی ہے کہ ان کے پیرنٹس مسلمان تھے. اور یاد رکھیے گا ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے کہ بس بند آنکھوں سے ایکسیپٹ کیا جائے. مسٹ ایکسپلور. آور ریلیجن از بیسڈ آن تھنکنگ. اوپن آئیز کے ساتھ جینے کو کہا گیا. ادعو الی اللہ علی بصیرہ، سورہ یوسف آیت 108 میں کرسٹل کلیئر بتایا گیا. تو اپنی عقل کو توحید کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. اگر آج ہم سے کوئی بچہ کچھ پوچھ لیتا ہے، کوئی لاجک ڈیمانڈ کرتا ہے تو ہم ایک دم سے ڈر جاتے ہیں. ایکچولی ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہو چکا ہے. تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سوال نہیں کرو، تم بس عمل کرو. اور آپ دیکھتے ہیں اس کا سب سے زیادہ نقصان کیا ہے؟ سب سے زیادہ، بہت پریکٹیکل ہو کر سوچیں. جب تک ماں باپ بچوں کے ساتھ ہیں بچے عمل کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچے الگ ہوتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، کسی اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں، سب سے پہلے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. سب سے زیادہ ایتھیسٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ باقی ہر چیز میں لاجک ہے. تو آج ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر چیز لاجک مانگتی ہے، اور صرف اوتھینٹک نالج سے ہم معاشرے کو سنوار سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، عمل کرنے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچنے پر مجبور کرنا ہے. لیکن ہم نہیں کرتے، ہم نہیں سوچتے. ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں بچپن سے یہ دے دیا گیا، ہمارے فور فادرز، ہمارے پیرنٹس، یہ سب ہمیں مل گیا، انف. وہی چیز ہم بچوں کو ایز اٹ از دیتے ہیں، اور جس کا رزلٹ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس صورت میں اب نظر آتا ہے کہ بچہ جیسے جوان ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اسلام چھوڑ دیتا ہے. کیا ریزن ہے ایسی؟ کہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جب وہ ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں، یوتھ
وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام ان کو یاد کروایا، سکھایا نہیں. انفارمیشن اور نالج دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. انفارمیشن از لائک ڈیٹا وی کلیکٹ فرام اینی ویئر. نالج از ایکسپیرئنس. ہم نے رٹے رٹائی چیز ان کو آگے دے دی، لیکن ہم نے ان کو سکھایا نہیں. آپ دیکھیں، بچہ پورا قرآن پڑھتا ہے، پورا قرآن، لیکن اس سے پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا پڑھا ہے. ایون ہم بڑے، ہمیں نہیں پتا. وہ آیت پڑھتا ہے افلا تعقلون، لیکن کیا ہوتا ہے ولا یعقل. قرآن میں وہ پڑھتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ولا یعقل، وہ خود ہی عقل سے کام نہیں لے رہا ہوتا. بہت سے لوگ یہاں پہ یہ سوال ریز کر سکتے ہیں کہ اچھا دین میں تو ہم عقل نہیں داخل کر سکتے. یس، لیکن ہم اپنی عقل کو وحی کے تابع کر سکتے ہیں. کھلی آنکھوں کے ساتھ جئیں. یہ نہیں کہ کوئی آپ کو با کہہ رہا ہے تو آپ با کہہ لیں، کوئی آپ کو سا کہہ رہا ہے تو آپ سا کہہ رہے ہیں، کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کرو تو آپ کریں، کہہ رہے ہیں نہیں کرو تو نہ کریں. نہیں، آپ روبوٹ نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ اس کو یوز کریں. ڈفرینٹ آف اوپینین ایگزسٹ، یہ اصول ہے کائنات کا. لیکن ہم لوگ کیا عقل کو یوز نہیں کرنا چاہتے. پھر ہم اتنے بہانے بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور ایز اے ریزلٹ اس تعصب میں مبتلا ہو کر ہم سے یہود و نصارہ فائدے اٹھا رہے ہیں. آج کا وقت ہمارا وقت ہے، اور آج کی نسل اگلی نسل کی روٹس ہیں. اگر ہمارے پاس اچھا، اسٹرانگ، اوتھینٹک علم نہیں ہوگا تو ہم کس طرح بچوں کو ڈیلیور کر پائیں گے؟ ہمارے ایسے اسکول سسٹم ہیں دو طرح کے. ایک جہاں انالیٹیکل تھنکنگ پر فوکس کیا جاتا ہے، گڈ، اور دوسری طرف بالکل نہیں کروایا جاتا، رٹلائزیشن سسٹم ہے. اب جہاں کروایا جاتا ہے، اس کے بعد جب بچے آ کے گھر میں کوئی سوال ریز کرتے ہیں، انفارچونیٹلی پیرنٹس نے اچھا اوتھینٹک علم نہیں لیا ہوتا تو وہ ان کو فوراً شٹ اپ کال دے دیتے ہیں. وہ بچے کو سیٹسفائی نہیں کرتے. ایز اے ریزلٹ بچے ماں باپ کی بات مانتے ہوئے اس وقت تو چپ ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ماں باپ زندگی سے نکلتے ہیں، اسلام بھی ساتھ ہی نکل جاتا ہے. اور دوسری طرف جہاں بالکل یہ سوچ ہی ختم کر دی گئی، وہ بچے بھی روبوٹ کی طرح بغیر کسی خلوص اور بغیر کسی فلیور کے عمل کرتے ہیں، اور جس سے کیا ہوتا ہے، اسلام کی خوبصورتی مدھم پڑ جاتی ہے. اپنی عقل کو میں نے اور آپ نے انشاءاللہ قرآن اور سنت کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، کیونکہ اگر میں نے اور آپ نے دوسروں کو قائل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اوتھینٹک نالج ہو، اور اوتھینٹک نالج کے تھرو ہی ہم انسانوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیں صرف قرآن اور سنت سے مل سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اٹیچ کریں، ریوائیو کریں اپنے انفارمیشن کو، اپنی نمازوں کی دوبارہ سے اصلاح کریں، قرآن اور سنت کے شیڈ میں آ کے اپنے روزے کی، اپنے باقی ریچولز کی، اپنے عقائد کی، اپنے معاملات کی، اپنے اخلاق کی. یہ سب سے میجر لیسن ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، کہ ان کی لائف لاجک پر مبنی تھی. ان کے سوال تعصب پر مبنی نہیں تھے، بلکہ انفارمیشن کے لیے، سکون قلب کے لیے، انشراح صدر کے لیے. تو ایسے سوالات آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کب کریں گے؟ ہمارے پاس اتنا تو اب وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اور اتنی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. اوکے، یہ برانڈ ہے، کدھر ہے، کیسا ہے، دس ڈیٹ، باقی چیزوں میں اتنا الجھ کر رہ گئے کہ کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا اس طرف. پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں میں اور آپ، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. رمضان میں تراویح، رمضان میں قرآن کتنے میں اور آپ ختم کرتے ہیں؟ گڈ، الحمدللہ، اس کا بھی اجر ہے، ثواب ہے. لیکن قرآن کا اصل پرپس کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. لیکن کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا، کبھی اس اینگل سے سوچا ہی نہیں. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کا جو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ وہ بہت عزت اور احترام کرنے والے شخص تھے، بہت باادب تھے. جہاں قرآن میں
ان کا ان کے فادر کے ساتھ ڈائلاگ ہے، تو انہوں نے کون سا ورڈ یوز کیا؟ یا ابتی، او مائی ڈیئر فادر، او مائی بیلوڈ فادر. تو رسپیکٹ سیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں. کتنے پیار سے اپنے فادر کو بلا رہے ہیں، یا ابت لم تعبد، اے میرے پیارے ابا جان آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ اور باپ آزر آگے سے کیسے جواب دیتا ہے، لیکن پھر بھی عزت کا، احترام کا دامن وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. قوم کے پاس یا قومی، او میری قوم، میری پیاری قوم، اس وے میں بات کرتے ہیں. لیکن ہماری لائف میں کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے پیرنٹس نے نہیں سکھائی ہوتی. لیکن جب اولاد سیکھنا شروع کر دیتی ہے تو وہ ہر وقت اپنے پیرنٹس کو ٹیز کرتی ہے، ٹارچر کرتی ہے، ٹونٹنگ کرتی ہے. آپ کی وجہ سے میں نے یہ عمل نہیں کیا، آپ کی وجہ سے میں پیچھے رہ گئی ہوں، آپ کی وجہ سے اپنی زندگی میں بہت اسٹرگل کر رہی ہوں. کتنا کریٹیسائز اولاد کرتی ہے. اور کہیں جگہوں پر پیرنٹس یہ کام کرتے ہیں، یعنی ہر کوئی اپنے سرکل کے اندر دوسرے کو ٹیز اور ٹارچر کر رہا ہے، دوسرے کو رسپانسبل ٹھہراتا ہے، تمہاری وجہ سے میں یہ نہیں کر سکی. لیکن ابراہیم علیہ السلام وقت کے بڑے مشرک سے بات کر رہے ہیں اور ان کا باپ بھی ہے، لیکن کتنے پیار سے اور ادب سے بات کر رہے ہیں. تو اس لیے زندگی میں جس سے بھی بات کریں، ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ ایک اہم لیسن ہے. لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اور مجھے بہت غصہ آ جاتے ہیں. نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو غصہ نہیں آیا، کیونکہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت زیادہ آہیں بھرنے والے اور حلیم بردبار تھے. حلیم کہتے ہیں یعنی تھک سکن، یعنی جو بہت کچھ اپنے اندر ایبزارب کر جاتا ہے، جو شو نہیں کرتا، جو ایکسپریس نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں ان کے فادر نے ان کو کتنا نقصان پہنچایا. کہا جاتا ہے کہ جب نمرود نے آگ ریڈی کی تو سب سے فرسٹ پہ ان کے فادر تھے، آزر، اور وہ خود ہیلپ کر رہا تھا نمرود کی. اور اس طرح اس نے خود اپنے بیٹے کو آگ میں پھینکوایا. لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کتنے ریسپیکٹیبل تھے، کتنے آرام سے اور پیار سے اپنی نیشن سے اور اپنے باپ سے بات کر رہے تھے. تو یہ جو حلم ہے نا، اس کو اپنے اندر ہم نے لانا ہے. بردباری یعنی ایک اسپنج کی طرح ہو جانا ہے، بہت کچھ اپنے اندر پی جانا اور شو بھی نہ کرنا. تیسرا لیسن جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، ڈیپ دعاز، یعنی ان کی دعائیں بہت گہرائی پر مبنی تھی. آپ دیکھیں ان کی دعاؤں میں نا الناس کا لفظ ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں مینشن ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیں. یعنی وہ تمام ہیومینٹی کے لیے کنسرن تھے، انہوں نے انسانیت کا خیال رکھا. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے بھی مطلوب کیا ہے. ہمارا پرپس کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. یہ نہیں کہا گیا کہ من الناس، تم لوگوں میں سے نکالے گئے. نو، للناس، لوگوں کے لیے. یہ ابراہیم کی لیگیسی ہے، انسانیت کا خیال رکھنا ہے. اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اتنی گہری تھی کہ انہوں نے نسلوں کے لیے دعائیں کی ہیں. ابھی صرف ایک بیٹا اسماعیل پاس ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ اس کی نسلوں میں کوئی ایسا بھیجنا اور پھر کتاب دینا اور اس کو حکمت دینا، اور اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے اور یہاں پھل دیجیے. کیسی گہرائی پر ان کی دعائیں مشتمل تھے. اور پوری انسانیت کے لیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کتنی گہرائی پر مشتمل دعائیں ہیں. اپنے اگلوں کے لیے، اپنے پچھلوں کے لیے اور اپنی پوری نسلوں اور انسانیت کے لیے انہوں نے دعائیں کی ہیں. دوسروں کے لیے نفع مند انسان تھے. اور کیسے ان کی دعائیں قبول ہوئی؟ رسول اللہ کی شکل میں. آج آپ دیکھیے کعبہ، ہم سب کے دل کتنے مائل ہوتے ہیں اس کی طرف. حالانکہ ہم کس لیے جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں، کوئی وزٹنگ پلیس نہیں ہے،
سعودی عرب میں کوئی گرینری نہیں، کوئی اور خوبصورتی نہیں، موسم بھی اتنا پلیزنٹ نہیں ہے کہ انسان وہاں جائے، اور بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف کعبہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کنسٹرکشن، اور پھر ہمارے رسول کا وہاں پیدا ہونا، اور ہمارے دل کتنے مائل ہوتے ہیں۔ واحد جگہ ایسی ہے جہاں جا کر انسان اور تڑپ اٹھتا ہے کہ واپس جائے۔ باقی دنیا میں جہاں کہیں اب 2-3 دفعہ جاتے ہیں، اس کے بعد اب کبھی نہیں جا سکتے، آپ کا دل ہی نہیں مانتا، لیکن یہاں آپ بار بار جاتے ہیں تو تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، تو اپنی دعاؤں کو وسیع کریں، صرف اپنے لیے نہ مانگیں، انسانیت کے لیے مانگیں، بہت گہرائی پر مشتمل اپنی دعاؤں کو کیجیے۔ اور اب آگے انشاءاللہ یوم عرفہ ہے، اس میں اپنی دعاؤں کو اور وسیع کریں، سب کے لیے مانگیں، ہو سکتا ہے کل آپ نہ ہوں لیکن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 4، اسٹرگل آف ابراہیم، ایک بہت آئرونک تھنگ ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اللہ کے راہ میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ لیکن یہ چیز ہم نہیں کر سکتے، we cannot do anything for Allah as he deserve it، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی اللہ نے کچھ تم میں دیکھ لیا ہے۔ اسلام، کلمہ، شریعت، قرآن، یہ سب چیزیں اتنی سستی نہیں ہیں، ورنہ اس زمین کے فیس پر سارے مسلمان ہوتے، اکثریت نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں چنا، اللہ نے تم میں کچھ دیکھا تو تمہیں لے کر آئے ہیں۔ پھر انسان تھوڑا گھبرا جاتا ہے کہ میں کس طرح کروں گا، میں تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے تسلی دیتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، ملت ابیکم ابراہیم، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل دی جاتی ہے، اور اس میں ایک پروفاؤنڈ لیسن ہے کہ اگر اللہ ایک انسان کے لیے آگ میں چھلانگ لگوانے کو آسان بنوا سکتے ہیں، ایک انسان کے لیے بچوں کو ڈیزرٹ میں لانا آسان بنوا سکتے ہیں، اپنے بیٹے کو سلاٹر کرنا آسان کر سکتے ہیں، تو اللہ میک امپاسبل تھنگ ایزی فار یو، ڈونٹ وری، بس کرنا کیا ہے؟ توکل۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ فائنینشیل کرنچ ہے، کوئی اور پرابلم ہے، لائف اچھی نہیں جا رہی، ہسبینڈ وائف کے درمیان کلیشز ہیں، بچوں کی طرف سے پرابلمس ہیں، ان لاز کی طرف سے پرابلمس ہیں، ایجوکیشنل ڈیفیکلٹیز ہیں، کیا کرنا ہے؟ یو ہیو فرم فیتھ آن اللہ، بس توکل کا لیسن ملتا ہے مجھے اور آپ کو ہر سال کہ تم اللہ پہ ویسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، پھر اللہ تمہارے لیے راستے ضرور بنائیں گے۔ لیکن ابراہیم جیسے توکل کرنا ہم نے نہیں سیکھا، اکیلے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بہت سوال ریز کرتے تھے نا، لیکن جب اللہ ان کو کوئی کام کرنے کو کہتے تو وہ فوراً سے کیا کہتے؟ اوکے، سمعنا و اطعنا، تو جب اللہ کہہ دیں یو ڈو اٹ، آپ کر جائیں، خدشات کو سائڈ پہ کریں، اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، پھر اللہ آگ کو بھی ٹھنڈا بنا دیتے ہیں، پھر اللہ چلتی چھری کو بھی روک دیتے ہیں، پھر اللہ صحرا کو بھی کتنی خوبصورت جگہ میں بدل دیتے ہیں، پھر اللہ ہر دعا کو بھی قبول کر دیتے ہیں، اور قیامت تک اسلام کو ملت ابراہیم بنا دیتے ہیں۔ اگلا لیسن میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے نارمز کو چیلنج کیا، ابراہیم علیہ السلام سے اسٹرگل لینی ہے میں نے اور آپ نے۔ آپ دیکھیے کس طرح ان کی سوسائٹی میں چاروں طرف شرک تھا، لیکن انہوں نے چیلنج کیا کہ یہ چیز غلط ہے، اٹھے ہیں، آواز بلند کی۔ میں اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں، الحمدللہ ہمارے چاروں طرف شرک نہیں ہے، ہم 5 وقت اذان سنتے ہیں، میں اور آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، پردہ کر سکتے ہیں، اسلام کی باقی تمام ریچولز کو ایزیلی پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے درمیان شرک ہے، جلی صورت میں نہ صحیح لیکن خفی صورت میں ہے، آئیڈلز نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سارے
ایسے بغیر دیکھے آئیڈلز ہیں جو میں نے اور آپ نے بنا رکھے ہیں. کہیں نارمز ہیں، کہیں روایت ہیں، کہیں لوگ ہیں، کہیں کون سا رشتہ ہے، کہیں کون سا رشتہ ہے. نہیں، ابراہیم نے ریلیجس مائگریشن کی. میری اور آپ کی ہجرت کیا ہے کہ کسی ایسی چیز میں حصہ نہیں لینا جو شریعت کے خلاف ہے. آپ کا اسلام، آپ کی توحید آپ کے جسم پر نظر آنی چاہیے. اللہ کی خاطر مجھے اور آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے اور سٹینڈ لینا آنا چاہیے. ہمیں سوشل ایکسیپٹنس کی بیماری ہو چکی ہے. ہم ایزیلی کہتے ہیں دین چھوڑو، معاشرے کو نہ چھوڑو. اور اس کے کھلم کھلا ایگزامپلس ہمارے فنکشنز ہیں، ہماری گیدرنگس ہیں، ہماری شادی بیاہ کو دیکھیے. ہر ایک کو پتا ہے کون سی چیز غلط ہے اور کون سی غلط نہیں ہے. لیکن ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیونکہ ہم معاشرے کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے لیے اللہ کو چھوڑنا آسان اور سوسائٹی کو چھوڑنا مشکل ہو چکا ہے. انڈر کرٹیسزم فائر میں نہیں آنا چاہتے، پردہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم اپنے ہسبینڈ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کیا سینس ہے؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم کس قدر اللہ کو ناخوش کرتے ہیں، حالانکہ بھول جاتے ہیں کہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سٹینڈ لیا، اکیلے لیا. لیکن ہم اکثر ڈر جاتے ہیں، میں اکیلی ہوں، میں کیسے بولوں، میں اپنی فیملی میں صرف فرسٹ ہوں، میں نہیں بول سکتی، اس لیے بس میں چپ ہو گئی ہوں. ابراہیم علیہ السلام چپ نہیں ہوئے. جب حقیقت نظر آئی تو بولنے پڑے. باپ کے سامنے بولے، قوم کے سامنے بولے، اور کنگ کے سامنے بولے، اور سب کے سامنے بولے. جب حق نظر آ جائے تو چپ نہیں رہنا، ایک ڈیسنٹ وے میں پریچ کرنی ہے، اپنے اوپر اس کو اپلائی کر کے اور پھر دوسروں تک پہنچا کر. کیونکہ اگر حق جاننے کے بعد ہم لوگ گنگے بن کے بیٹھ گئے تو پورا معاشرہ آنے والا گنگا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کا نام سن کر آج سے مجھے اور آپ کو دین پر سٹینڈ لینے کی سٹرینتھ آنی چاہیے. پورا سال اس چیز کو ریوائیو کریں. ہر انسان کی زندگی میں یہ فیز آتا ہے، اس کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے، لیکن آپ لیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا، ان کو اللہ نے رسوا نہیں کیا. اسی طرح آپ کو اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑیں گے. لیکن کرنا کیا ہے؟ سٹینڈ لینا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ لیسن تھا. اس کے بعد جو اگلا لیسن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا ویژن بہت بڑا تھا. اب دیکھیں ابھی چھوٹے ہیں لیکن ویژن بہت بلند ہے. تاروں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ گاڈ ہے، لیکن پھر جب بڑی چیز دیکھنے لگے تو دیکھیں ان کا ویژن بڑا تھا نا، اس لیے انہوں نے بڑی چیز دیکھی، پھر اس پہ غور کیا، پھر سورج اس سے بڑا، پھر بڑی چیز پہ غور کیا اور یوں حقیقت تک پہنچ گئے. لیکن افسوس کہ آج دنیا کے معاملے میں ہمارا ویژن بڑے سے بڑا ہوتا گیا اور دین کے معاملے میں ہم بہت نیرو ویژن کے ساتھ جی رہے ہیں. ہم ایک چیز کو انف سمجھتے ہیں، جبکہ دنیا کے معاملے میں ہمارے پاس ہزاروں چیزیں بھی ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں WHO رپورٹ کے مطابق 25% ویمنز ڈپریشن کا شکار ہیں. اور ڈپریشن نے پوری دنیا کو انویلپ کیا ہوا ہے. ریزن کیا ہے؟ نمبر 1 پراپر ویژن کا نہ ہونا، اور نمبر 2 ناشکری. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اندر بہت شکر گزاری تھی، اور اسی طرح ان کا ایک پراپر ویژن تھا جس کے ساتھ وہ اٹھے ہیں اور آخر تک وہ اس پہ قائم رہے. پھر اپنے بچوں کے اندر بھی وہ چیز ٹرانسفر کر کے گئے، اپنی نسلوں کے لیے بھی اس چیز کی دعا مانگ کر کے، اور آج تک وہ ویژن زندہ ہے. تو پلیز ایک پراپر ویژن کے ساتھ اٹھیں. ایسی زندگی نہیں گزارنی، ایسے نہیں رہنا کھانا پیا خواہشات پوری کی. نو، کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور مقصد ہے میرا اور آپ کا، اس کو ہم نے انشاءاللہ فلفل کرنا ہے. اور بس آخری جو لیسن ہے بہت امپورٹنٹ، وہ کیا کہ مشکل وقت میں جب اللہ کا بندہ بن کر ہی رہتا ہے اور شکوے نہیں کرتا تو اس کے بعد اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. جیسے حضرت ابراہیم کی ہوئی فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ہم نے اسے ایک یعنی بردبار بیٹے کی خوشخبری دی. اور اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک امپورٹنٹ لیسن
کہ جو چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی نا وہی اسماعیل علیہ السلام کے اندر آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ لَأَوَّاهٌ حلیم، بہت بردبار تھے، بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے، چیزوں کو پی جانے والے تھے۔ یہی چیز اسماعیل علیہ السلام میں ملتی ہے، بِغُلَامٍ حلیم۔ تو گویا جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں ویسے اولاد ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، محنت تو ابراہیم بننے کے لیے کرنی پڑتی ہے، اسماعیل تو صلے میں ملا کرتے ہیں۔ اور پھر جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فادر سے ٹریٹ کیا، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کیسے بلاتے ہیں؟ یا ابت لم تعبد، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے، لیکن اپنے فادر کو کہتے ہیں یا ابت افعل، او مائی beloved فادر، آپ کیجیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو جیسے آپ ہیں اسی طرح آپ کی اولاد ہوگی۔ آپ کی اولاد آپ کی میگنیفائڈ فارم ہے، اس لیے زندگی بہت سوچ سمجھ کر گزاریں۔ بعض اوقات ماں باپ کی چھوٹی غلطیاں بچوں پر بہت پرومیننٹ ہو کر نظر آتی ہیں، اور ماں باپ کی چھوٹی نیکیاں بچوں پر بہت زیادہ ویزیبل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سوچا کریں کہ میں کیسی ہوں، کیونکہ ایک جنریشن کو میں نے پروموٹ کرنا ہے، اور اگر میرے اندر یہ برائیاں ہوئی تو اس کا مطلب ہے ایک نسل کے اندر یہ جائیں گی۔ میں نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، میں نے خود کو ان چیزوں سے آزاد کرنا ہے۔ اور پھر جب کبھی انسان مشکل وقت میں ہو تو شکوے نہیں کرنے، آرام سے تحمل مزاجی کے ساتھ وقت کو فیس کرنا ہے، تو اس کے بعد دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ یہ ایک ہوپ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لیسنز کو جو 6-7 ہم لوگوں نے اٹھائے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حقیقت یہی ہے، لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو آپ ڈیپلی اسٹڈی کیجئے، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، کیسے انسان تھے، کس طرح توحید پر ثابت قدم تھے، کیسے انہوں نے اللہ اکبر کو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا کلمہ بلند کیا۔ ان کی پوری لائف میں اللہ تعالیٰ واقعتاً اکبر تھے، لیکن ہماری لائف میں ایسا نہیں ہے۔ صرف پریئر میٹ کی حد تک ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری خواہشات اکبر ہیں، ہماری روایات اکبر ہیں، اور پھر فیشن اکبر ہے، ٹرینڈ اکبر ہے، لوگ اکبر ہیں، بہت ساری چیزیں اکبر ہیں۔ ان سب کو آزاد کیجئے، زندگی میں اللہ کو بڑے سے بڑا کریں، اور جب اللہ بڑے سے بڑا ہوگا تو لوگ اور ساری چیزیں چھوٹی سے چھوٹی ہو جائیں گی، اور یوں ایک بے خوفی والی کیفیت آپ پر آ جائے گی۔ ہم لوگوں میں کھو رہے ہیں، اللہ کی بڑائی سے نکل کر لوگوں کی بڑائی میں آ رہے ہیں۔ تو پلیز لوگوں کی بڑائی سے نکلیں، اللہ کی بڑائی کی طرف آئیں، ان تعریف اور تنقید سے اوپر اٹھیں۔ یہ توحید ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں صرف اکثر تعریف کے لیے، یا اکثر نیک کام چھوڑ دیتے ہیں تنقید کے خاطر، یعنی تنقید ہوگی۔ تو ان دونوں چیزوں سے خود کو آزاد کیجئے، یہ اصل توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً مجھے اور آپ کو بھی حنیف مسلمہ بنائے، ایسا بنائیں کہ توحید کی عملی مثال ہماری پرسنالٹی پر جھلکے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔